جس کو مخرج نہیں آتے ہیں کیا وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کو نماز تو پڑھنا ہی ہے، مخرج یہ فرض ہے کہ وہ مخرج سے پڑھنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ وہ ہم کو تو آتا ہی نہیں، حکم یہ ہے کہ حتی المقدور مخرج سیکھنے کی، صحیح تلفظ سیکھنے کی حتی المقدور کوشش کرے۔ بھئی جیسے آدمی جو ہے اب وہ کھانا کھا رہا ہے، نہیں چبا پاتا ہے تو کیا اس کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ دانت لگواتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ چباؤ وہ چباؤ، یا پھر اپنے کسی کو بلا کے کہتا ہے حضرت اس کو نرم کر کے دے دو، نہیں چبا۔ پیٹ بھرنے کے لیے ساری صورتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور یہاں وہ کہہ جاتا معذور ہے وہ نہیں۔ اگر پورے طور پر اس نے صحیح تلفظ سیکھنے کی کوشش کی، لیکن بعض ایسے معذور ہوتے ہیں کہ زبان ٹوٹتی نہیں، پوری کوشش کر لی ہے اور پھر بھی صحیح تلفظ نہیں ہوتا ہے، تو اب وہ معذور ہے۔ تو وہ اس کوشش یہ کرے کہ کسی سنی صحیح عقیدہ صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھا کر، تاکہ جب امام ہوگا تو امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ قرات والا جو فرض ہے وہ تو اب اس کے ذمہ نہیں رہا۔ کسی سنی صحیح العقیدہ صحیح پڑھنے والے، صحیح القراءت، صحیح الطہارت، امام کے پیچھے نماز پڑھے، بلکہ اگر کوئی ایسا ہو تو نفل میں بھی اسی کے اقتدا کر لے، کیونکہ ایک یا دو آدمی اگر کسی کے پیچھے ہوں تو وہاں کراہت نہیں ہے۔ کراہت جو ہوتی ہے وہ ہے کہ جب سے مقتدی جو ہیں 3 یا 3 سے زیادہ ہو جائیں تب کراہت ہوتی ہے، تو ایسے امام بنا لیتا، کم سے کم قراءت کے معاملے میں اس کے اب نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، اور سیکھنے کی کوشش کرے تو، اور وہ خود امامت نہ کرے کیونکہ اب وہ امی کے حکم میں ہے، صحیح اگر قرآن نہیں پڑھتا ہے تو۔ اچھا کچھ ایسے ہیں کہ کچھ حروف جو ہے نہیں ادا ہوتے اور کچھ ادا ہو جاتے، تو اگر کچھ ایسے حرف ہیں کہ جو اس سے ادا نہیں ہوتے تو ایسی آیتیں، ایسی صورتیں وہ تلاش کرے جن میں وہ حروف نہ ہوں، ان کو یاد کرے تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ وہ قرآن مجید پڑھ سکے۔ یہ سب احتیاطیں ہیں، ان سب کوششوں کے باوجود بھی اگر تلفظ صحیح نہیں ہوا تو اللہ بہتر جاننے والا ہے، اور وہی رب قدیر عذر قبول کرنے والا ہے۔ اگر واقعی معذور ہے تو پھر وہ مجبور ہے۔